السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کے راستے کا مسافر بنا دیا۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں جنت کے راستے پر چلا دیا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ تو گویا جنت کے مسافر ہیں۔ جس کی منزل جنت ہو اس کو جان لینا چاہیے کہ اس جنت میں بسانے کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے وہاں کے ریزیڈنٹس کا۔ کون لوگ ہیں جو جنت میں بسائے جائیں گے؟ ان کا مزاج کیسا ہو، ان کی سوچ کیسی ہو، ان کی گفتگو کیسی ہو، ان کے جذبات کیسے ہوں، ان کے تعلقات کیسے ہوں، ان کی یادیں کیسی ہوں۔ ایک خاص قسم کی شخصیت میں ڈھلے بغیر کوئی اس راستے کا مسافر رہ نہیں سکتا۔ تو جنت کے مسافروں کے لیے اللہ رب العزت نے شخصیت کا ایک خاص نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے اور ہم سے مطالبہ کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں امت مسلمہ کے افراد کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ کتنی سعادت ہے اس امت کی کہ ان کے پاس یہ فہم ہے، ورنہ اگر آپ دنیا کی دوسری قوموں کو دیکھیں تو بہت ذہین افراد بھی ہیں، بنیادی طور پر خیر کا پوٹینشل رکھنے والے افراد بھی ہیں، دنیا میں بڑی محنت بھی کر رہے ہیں اور دنیا کی ترقی کے لیے ان کی محنت بہت کام بھی آ رہی ہے، لیکن افسوس ہے، حسرت ہے اس بات کی کہ وہ جنت کے راستے کے مسافر نہیں بن پائے۔ اور ذمہ داری اس امت کی ہے کہ وہ سب کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دے۔ اور اگر دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس امت کے افراد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے لیے وہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آج دنیا کے دوسرے لوگوں کو درکار ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کے لیے زیادہ کام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں معاف فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں
جنت کے راستے پر چلا دیں. جو علم کے راستے پہ چل نکلے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے کی توفیق دے دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں. تاریخ میں ایک وقت وہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے، جنہوں نے آپ پر یقین کیا، انہوں نے اپنا فوکس یہ رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں، جتنے آپ کے افعال ہیں، کوئی چیز مس نہیں ہونے دینی. میں سمجھتی ہوں کہ صحابہ کرام کے اس پیشن کو فالو کرنے کی ضرورت ہے جس کے بعد ہم جنت کے راستے پر مستقل چل سکیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے یہ کورس اسی غرض سے شروع کیا ہے جس کا نام شخصیت ہے. اگرچہ مسلمان عورت کی شخصیت کے لیے جو بنیادی پہلو درکار ہیں وہ مسلمان مرد کی شخصیت کے لیے بھی درکار ہیں. ذمہ داریوں کے اعتبار سے اور فطری اعتبار سے جو اللہ پاک نے فرق رکھا ہے اس لحاظ سے ڈیمانڈ تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے، لیکن اوور آل انسان ہونے کی حیثیت سے دونوں برابر ہیں، نیک اعمال میں دونوں برابر ہیں. تو اس اعتبار سے مزاج تو ایک جیسا ہی چاہیے، سوچ بھی ایک جیسی چاہیے، جذبات بھی ایک جیسے ہی چاہیے، کلام بھی ایک جیسا ہی چاہیے. تو میں اس کورس کا تعارف کروانے سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، سنت سے کتنی محبت رکھتے ہیں؟ کیا رسول اللہ کی سنت کا علم ہونے کے بعد آپ اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں یا فوراً عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک دلچسپ بات سنانا چاہتی ہوں. آپ جانتے ہیں انسان فوری واقعات سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. میری بہن کی مدر ان لا کی ڈیتھ ہوئی اور وہاں یہ تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ سنت سے بہت محبت کرتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کے لیے کوشش کرتی تھیں. تو اللہ پاک نے انہیں موت بھی ایسی دے دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کو بیمار ہوئے تھے اور آپ کا سوموار کو انتقال ہوا تھا. میری امی جی بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے فوراً دعا کی کہ اللہ مجھے بھی ایسی موت نصیب کرنا. جس طرح آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا میرے ساتھ بھی اسی طرح سے معاملہ ہو. تو اللہ پاک نے انہیں بھی الحمدللہ یہ موقع دیا. لیکن بات اصل میں موت کی نہیں، حیات کی ہے. پوری حیات میں ان کے اندر سب سے زیادہ یہ خواہش ہوتی تھی، جس سنت کو انہیں پتہ چلتا تھا فوراً اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتی تھی. تو مجھے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں. تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کا ایک وجود ہے جس میں آپ کا ذہن ہے، آپ کا دل ہے، جس میں آپ کی روح ہے، ابھی ہے کل نہیں رہے گی. تھوڑے دنوں کا قیام ہے. تھوڑے دنوں کے اس سفر میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سنت کا پتہ چلے آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ کورس اگرچہ لفظوں کے توسط سے ہی سیکھیں گے لیکن ہے عمل سے متعلق. آپ جانتے ہیں شخصیت کو پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اپنی شخصیت کو ڈھالنا. تو ڈھالنا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے اگر آپ ڈھالنے کے لیے تیار ہوں، ارادہ کریں،
اور ایک پیشن کے ساتھ اس کو پوری حیات میں جاری رکھیں. تو کہیے کیا ارادہ ہے؟ شخصیت، ایک جنتی کی شخصیت کیسی ہوتی ہے؟ انبیاء کو دیکھتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف اشارہ کر کر کے بھی بتایا، جس کو جنتی شخص کو دیکھنا ہو فلاں کو دیکھ لے. لیکن ہمارے لیے مثال، ہمارے لیے نمونہ انبیاء ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے. کیونکہ رب العزت نے ان کے مثال بیان کی ہے قرآن حکیم میں. سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 میں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں. مجھے اس بات پر کبھی کبھی بہت خوشی ہوتی ہے. میں کبھی کبھی کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ اصل میں تو جو فزیکلی بھی ساتھ تھے، مقام تو اصل میں انہی کا ہے. لیکن جب میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم میں سے کون ہے جو ان کا مشن اپنانے والا نہ ہو. ہم بھی تو ان کا ساتھ دینے والوں میں سے ہیں، اگرچہ بہت بعد میں آئے، لیکن ایک ایک نقش قدم پر قدم رکھ کے چلنا چاہتے ہیں. ہم اپنی حیات کو اسی طرح ڈھالنا چاہتے ہیں اور اسی کے لیے یہ سٹرگل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے پیچھے پیچھے اپنی جنت میں جگہ دے دے. تو جب میں یہ سوچتی ہوں والذین معہ میں ہم سب بھی شامل ہیں اس اعتبار سے، تو مجھے پھر بہت خوشی ہوتی ہے. لیکن پھر جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کہاں، ہمارا عمل کہاں، پھر اور سٹرگل کرنے کو جی چاہتا ہے. پھر اور زیادہ ان کے طرز عمل کو اپنانے کے لیے قلب و ذہن تیار ہو جاتا ہے اور جسم اس کا ساتھ دیتا ہے. الحمدللہ کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے تھے، ان کی شخصیت کے دو پہلو اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے رکھے ہیں ود ریفرنس ٹو تورا اور ود ریفرنس ٹو انجیل. شخصیت کا ایک پہلو جو انفرادی زندگی سے متعلق ہے، اس میں رب العزت کا فرمان ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ ایک گروپ ہے، لیکن گروپ کی جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کافروں پر شدت پسند ہے. رحماء بینہم، آپس میں رحیم اور شفیق ہیں. تراہم رکان سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ انہیں دیکھو گے، دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ انہیں دیکھو گے رکوع میں، سجدوں میں، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات سے علامات ہیں. سجدہ کس چیز کی علامت ہے؟ تواضع کی، جھکاؤ کی. ان کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو ان کی تواضع ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال تورات میں ہے. 5 چیزیں ہیں اور ان 5 چیزوں میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی. ان کی لائف اللہ اورینٹڈ تھی. اسی کے لیے رکوع، اسی کے لیے سجدے، اسی کا فضل تلاش کرتے ہیں، اسی کی رضامندی تلاش کرتے ہیں، اور سجدوں کے اثرات چہرے پر بھی نمایاں، یعنی پوری شخصیت پر اس کی چھاپ ہے. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں ان کی مثال، یعنی یہ دوسری آسمانی کتاب ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی مثال ہے. کزرن، جیسے کھیتی ہو،
کھیت ہے، اکیلا پودا نہیں، اپنے اپنے گھر میں. کزرن اخرج شتاہ، پوری کھیتی ہے جس نے اپنی کونپل نکالی. فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه، کونپل ایسی ہے مضبوط ہو گئی، موٹی ہو گئی، اپنے تنے پر خود سے کھڑی ہو گئی. 4 سٹیجز ہیں کھیت کی، ڈیولپمنٹل سٹیجز. کونپل نکلنے سے لے کے بھرپور کھیت تیار ہونے تک پہلی سٹیج تو یہ ہے کہ ایمان کا بیج اگ آیا ہے، سارے ایک برابر ہیں. دوسری سٹیج پہ کیا ہے؟ فآزرہ. تیسری سٹیج ہے فاستغلظ، بڑی اسٹرینتھ ہے اس میں. یعنی پہلے تو وہ گدرائی ہے، تھوڑا سا بڑی ہوئی ہے. فاستغلظ، اب اس کے اندر اتنی اسٹرینتھ آ گئی ہے. فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی ہے. کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کافر ان کو دیکھنے سے جلیں. فوکس کلیئر رکھنا ہے شخصیت کی تبدیلی کے لیے. یہ شخصیات اس مقصد کے لیے تیار نہیں کی جا رہی کہ کسی تاریک گوشے میں اپنی زندگی بسر کر کے اس جہان فانی سے رخصت ہو جائے. یہ تو حق اور باطل کے مارکے میں اتاری جا رہی ہیں. اس دنیا میں انہیں حق کو لے کر اٹھنا ہے، انہیں اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے، انہیں لوگوں کو خدا شناس بنانا ہے، انہیں ساری زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے. محض انفرادی طور پر نیکیاں کر لینے سے اللہ تعالیٰ کی مرضی اس جہان میں پوری نہیں ہوتی. وہ ادھوری شخصیت ہے، کامل شخصیت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پروگرام کو قبول نہ کرے. اسی وجہ سے ہمیں یہ بتایا گیا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں راہب کہتے ہیں تارک دنیا درویش کو، یعنی جو دنیا میں کھو جانے کے ڈر سے آبادیوں سے بھاگتا ہے اور خود نیک ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو رب العزت ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم رہیں دنیا میں، رہیں اسی کے ہو کر، اور اس دنیا میں ایسے ہی لوگوں کو ہم تیار کریں. یعنی پوری سوسائٹی کا نقشہ تبدیل کرنے کے لیے اسی طرح سے کام کریں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ جب آپ ہرا سے لوٹے تھے، ہرا میں تو آپ بہت مدت سے جا رہے تھے، جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ نے اپنے تک نہیں رکھی کہ میں اگر کسی کو بتاؤں گا تو سب لوگ کیا کہیں گے. ایسی بات نہیں تھی. آپ نے فوری طور پر اپنے قریبی ترین فرد کے سامنے اس کا اظہار کیا، یعنی حضرت خدیجہ کے سامنے. پھر اس کے بعد کس طرح سے حضرت خدیجہ کے علاوہ 3 اور افراد تھے جن کو اللہ پاک نے توفیق دی. بچوں میں حضرت علی، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، اور غلاموں میں حضرت زید اور حضرت خدیجہ خواتین میں. سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. آپ اپنی ہتھیلی کو دیکھیے، 5 انگلیاں ہیں نا، موومنٹ کتنی شروع ہو جاتی ہے. یعنی ایک پوری سٹرینتھ دے دی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ نے صرف اپنے تک اسے محدود نہیں رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی. پہل خفیہ طور پر یہ سلسلہ جاری رہا 3 برس تک آلموسٹ.
لیکن خفیہ دور میں بھی کافی بڑی تعداد مسلمان ہو چکی تھی الحمدللہ. پھر اعلانیہ سلسلہ جب شروع ہوا تو اعلانیہ مخالفت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو آپ سامنے رکھیں گے تو مارکہ خیر و شر کی عجیب داستان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی بسر کی وہ ایک شخص کی زندگی نہیں تھی. اور اللہ پاک ہر بلیور سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ویسی ہی زندگی بسر کرے کہ وہ جہاں بھی ہو منارہ نور بن جائے, اس سے روشنی ارد گرد والوں کو پہنچے. اور روشنی کا یہ مزاج چھپائے نہیں چھپتی, لیکن جتنی کسی انسان کے اندر روشنی ہوتی ہے اتنی ہی دور تک اس روشنی کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو شخصیت کے حوالے سے پہلی بات, مثالی شخصیت, یعنی دنیا کی سب سے بڑی شخصیت کو اپنے لیے مثال بنانا ہے. ہمیشہ ہر عمل میں, ہر بار عمل کرتے ہوئے ان کے عمل کو دیکھنا ہے. تو آپ اپنی شخصیت کا اس دوران جب جائزہ لیں گے تو سنتوں کے مطابق انشاءاللہ تعالی. کیا آپ لوگ سنت کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈھالنے کے لیے ریڈی ہیں؟ انشاءاللہ. پوسٹ پونمنٹ کے ساتھ یا فوراً؟ فوراً انشاءاللہ. اور اس کے لیے اپنی طرف کبھی نہیں دیکھنا میں یہ کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی. اگر ہم نہ کر سکتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس کا حکم نہ دیا جاتا. یہ تو طے شدہ ہے کہ ہم کر سکتے ہیں الحمدللہ. اس وجہ سے ارادہ کرنا بہت ضروری ہے. اور انشاءاللہ اس کورس کے بعد میں توقع رکھوں گی کہ آپ سب سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہوئے آئندہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور جتنا کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے لیے بہترین سٹرگل کرنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ. یاد رکھیے گا, ارادہ لازم ہے, ارادے سے عمل ابھرتا ہے, اور دعا کے بغیر توفیق نہیں ملتی. دعا ضروری ہے, مومن کا ہتھیار ہے. اور الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. اپنے رب سے توفیق طلب کرنے والا کامیاب ہے, اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. تیسری چیز محاسبہ ہے. محاسبہ دل کی عبادت ہے, اور اگر آپ مسلسل محاسبہ نہیں کریں گے, مسلسل اپنا جائزہ نہیں لیں گے, تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میرے اس سفر میں میری کوشش کس حد تک کامیاب رہی. اور یہ محاسبہ بھی ڈیلی بیسس پر ہوگا انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے جب آپ ہر روز جائزہ لیں گے تو آپ خود فیل کریں گے کہ پہلی عادات کو ترک کرتے کرتے ہفتوں بیت جاتے ہیں. جب تک ہیبٹ بریک نہیں ہوتی اگلی عادت اپنی جگہ نہیں بنا پاتی, اور پختگی تو ظاہر ہے اس کے بعد آتی ہے. اسلام میں بنیادی چیز جس کی قدر ہے اللہ کے یہاں ایمان اور عمل ہے. عمل ہی کام آنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے. جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. ہمارے والد بھی ہم سے ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ کبھی اس بلاوے میں نہ رہیے گا کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے, ہماری نسبت ابراہیم علیہ السلام سے ہے. آپ کا عمل ہی آپ کے کام آنے والا ہے.
اصل بات یہ ہے کہ تعلق موٹیویشن کا باعث بننا چاہیے عمل کرنے کے لیے. کجا کے نسبت کی وجہ سے انسان عمل میں سستی کرنے لگے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے عمل میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات جو شخصیت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، شخصیت کا ایک کلی نقشہ ہے. کلی نقشہ سامنے ہو تو انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ کرنے والے کام کون کون سے ہیں. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو ہم اگر اس کے خاص حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں تو عمل کرنا ہمارے لیے ممکن ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے پہلی چیز ہے شخصیت کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ شخصیت ربانی ہونی چاہیے. تو پہلی چیز جو ہے وہ ہم دیکھیں گے مسلمان عورت کی شخصیت ربانی شخصیت کی حامل ہوتی ہے مسلمان عورت. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان عورت ذمہ دار ہوتی ہے، جواب دہی کا شعور رکھتی ہے. یہ وہ چیزیں جس پہ ہم نے ورک کرنا ہے انشاءاللہ. اب آپ دیکھیے کہ ربانی شخصیت کے لیے کن اینگلز پہ کام کرنا ہے. انشاءاللہ ہم ان اینگلز کو دیکھیں گے، اپنا جائزہ لیں گے، کیونکہ اس وقت تو بہت تیزی کے ساتھ ورک کرنے کی ضرورت ہے جائزہ لینے کے بعد کہ کہاں پر کمی ہے تاکہ اس کمی کو دور کیا جائے اور کہاں پر کوالٹی میں اور اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کون ہے جو ذمہ دار نہیں بننا چاہتا، لیکن جواب دہی کے شعور کے بغیر ذمہ داری کوئی قبول بھی نہیں کرتا اور ذمہ دار نہیں بنتا. تو مسلمان عورت ذمہ دار ہوتی ہے، جواب دہی کا شعور رکھتی ہے. تیسری چیز ہے مسلمان عورت تواضع اور انکساری کا نمونہ ہوتی ہے. وہ جو ہم نے دیکھا نا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. تو مجھے کبھی لگتا ہے کہ تواضع کا اصل مفہوم سمجھ نہیں آتا. یعنی تواضع کو جب پڑھتے ہیں تو اس کو خود اپنے پری کانسیپٹس کے اعتبار سے اسی طرح سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ایک عجیب طرح کی مسکنت اور ایک عجیب طرح کی سنجیدگی اپنے اوپر سب لوگ طاری کر لیتے ہیں. اور جو بھی ایک مسلم کو دیکھتا ہے، یعنی آپ کہہ لیجئے نیو مسلم کو، جو کوشش کر رہا ہے کہ اللہ پاک کا پیارا بندہ بن جائے، جو دین کا طالب علم ہوتا ہے، تو نارملی اس کی شخصیت میں وہ چام نہیں رہ جاتا. اگر صحیح بات سمجھ نہیں آتی نا عمل کے اعتبار سے، تو شخصیت میں بہت فلاز رہ جاتے ہیں. تو ہم سنت کے مطابق دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کیسی تواضع تھی، اور ہم پریکٹیکلی وہی چیز اپنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. چوتھی چیز ہے مسلمان عورت ربانی اخلاقیات کی حامل ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اخلاق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نارملی سب کے ذہن میں یہ آتا ہے صدق، امانت، عفایت، عدل اور حیا. عدل اور حیا نارملی نہیں آتا لوگوں کے ذہن میں. اخلاق کا جو مفہوم ہے، اخلاق کو جو سمجھتے ہیں، جو کچھ پری کانسیپٹس ہیں، اس کو توڑنا بے حد مشکل ہے. تو ربانی اخلاقیات سے کیا مراد ہے؟ ربانی اخلاقیات کی حامل وہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ سارے پریکٹیکل آسپیکٹس ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دیکھیں گے. پانچویں چیز ہے مسلمان عورت منفی جذبات سے اوپر اٹھ جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس بارے میں آپ سب لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن جب آپ اسے پراپرلی دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہو جائے گی. چھٹی چیز یہ کہ مسلمان عورت انصاف اور احتیاط کے ساتھ
اعتدال والی زندگی گزارتی ہے. یہ باتیں ساری مسلمان مردوں کے لیے بھی ہیں، لیکن عورت کے حوالے سے ہم نے اس کو اس لیے الگ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ عمل کرنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ رہ جائے. میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ جب لوگ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو میسج دے لیتے ہیں کہ وہ تو مرد تھے، وہ کر سکتے ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کے حوالے سے ہمیں اسے خصوصی طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے. 7ویں بات یہ کہ مسلمان عورت مثبت مزاج کی حامل ہوتی ہے، پازیٹو کیریکٹرسٹکس رکھتی ہے اور پازیٹیوٹی ہوتی ہے اس کے مزاج میں. منفی کو مثبت کیسے بنایا جاتا ہے؟ زندگی میں ہر وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. 8ویں چیز یہ ہے کہ مسلمان عورت اللہ تعالی پر اعتماد کرتی ہے. توکل کے عملی پہلو ہم دیکھیں گے اس میں. 9ویں خصوصیت ہے مسلمان عورت کی عبادت اللہ تعالی کے سامنے حاضری کے ہم مانی ہوتی ہے. 10ویں چیز یہ ہے مسلمان عورت ربانی کیفیات کی حفاظت کرتی ہے. ربانی کیفیات کی یعنی اس کو مستقل لے کر چلتی ہے. دیکھیں، عارضی طور پر کسی کام کو کر لینا، کبھی کہ کبھی کر لینا اور بات ہے، حفاظت بہت ضروری ہے. تقوی کی حفاظت کتنی ضروری ہے. اور اسی طرح سے سخت حالات انسان کے زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں. سخت حالات میں، مشکل حالات میں کیا کریں؟ پریکٹیکلی کس طرح سے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے، کس طرح سے مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے، اور جب کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہوں تو آسانیوں کے حالات میں کیا کرنا ہے، انشاءاللہ اسی کے تحت دیکھیں گے. 11ویں خصوصیت ہے مسلمان عورت شجاع اور بے خوف ہوتی ہے، بہادر ہوتی ہے. 12ویں خصوصیت ہے مسلمان عورت فخر اور برتری کے احساس سے آخری حد تک خالی ہوتی ہے. فخر اور برتری کے احساس سے. 13ویں خصوصیت ہے مسلمان عورت آخرت کی فکر رکھتی ہے. 14ویں خصوصیت ہے مسلمان عورت انسان کا احترام کرتی ہے، احترام انسانیت. 15ویں خصوصیت ہے مسلمان عورت حقائق پر اعتماد کرتی ہے. سب سے مشکل کام ہے. یہ بات نہیں ہے کہ عورت کر نہیں سکتی. نارملی تحقیق کرنا عورت کو سکھایا نہیں جاتا نا. بغیر تحقیق کے بات کرنے کی عادی ہوتی ہیں خواتین. لیکن مسلمان خواتین حقائق پر اعتماد کرتی ہیں الحمدللہ. اور 16ویں خصوصیت ہے مسلمان عورت اشتعال انگیز نہیں ہوتی. جھگڑے اور نزاع کے مقام سے کیسے ہٹتی ہے، انشاءاللہ ہم اسے دیکھیں گے. اور 17ویں خصوصیت ہے مسلمان عورت رازوں کی حفاظت کرتی ہے. اور 18ویں خصوصیت ہے مسلمان عورت مشکل میں آسانی کو دیکھتی ہے. اور 19ویں خصوصیت ہے مسلمان عورت اصلاح میں تدریج سے کام لیتی ہے. چلیے آپ مجھے یہ بتائیے، یہ 19 چیزیں ہیں جو ہم سٹڈی کریں گے، اور اگر آپ یعنی اور بھی بہت سارے پہلو ہو سکتا ہے، میں نے بیسک پہلو جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں. اس سے آگے جو اس سے متعلق چیزیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ہم ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. لیکن بنیادی جو کرنے والے کام ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. کیا چیز دل میں آتی ہے؟ آپ یہ سارے کام کر سکتے ہو انشاءاللہ؟ کرنے ہیں انشاءاللہ. دعا کر لیں، کیونکہ پہلی چیز دعا ہے. ارادہ تو آپ نے کر لیا،
آپ دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ونتوب الیک ونتوب الیک ونتوب الیک ونتوب